قال ودعا بما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة لما روينا من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال له النبي عليه السلام ثم اختر من الدعاء أطيبها وأعجبها إليك. یہ نماز کا طریقہ صاحب ہدایہ ذکر فرما رہے ہیں. گزشتہ سبق کے آخر میں آیا تھا کہ قاعدہ اخیرہ کے اندر تشہد پڑھیں گے اور یہ تشہد ہمارے نزدیک واجب ہے. خود تشہد کی مقدار بیٹھنا یہ تو فرض ہے، لیکن تشہد کا پڑھنا یہ واجب ہے. اور اسی طرح اس تشہد کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے نماز پڑھنے والا، اور یہ ہمارے نزدیک فرض نہیں، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ فرض ہے بھائی. اس کے بعد اب آگے فرما رہے ہیں قال ودعا بما يشبه الفاظ القرآن والادعیۃ المأثورۃ، اور دعا مانگے وہ نماز پڑھنے والا ایسے الفاظ کے ساتھ جو قرآن کے الفاظ کے مشابہ ہوں. والادعیۃ المأثورۃ، اور وہ دعائیں جو منقول ہیں، وہ دعائیں جو منقول ہیں یعنی جو احادیث میں آئی ہیں ان کے مشابہ الفاظ کے ساتھ دعا مانگے. لما روینا، دلیل ذکر کر رہے ہیں بھائی کہ درود کے بعد یہ دعا کیوں پڑھیں گے. کہتے ہیں لما روینا من حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، بوجہ اس حدیث کے جو ہم نے روایت کی، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث. وہ حدیث جو یہ ایک صفحہ قبل گزری تھی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد فی وسط الصلاة وآخرها فإذا كان وسط الصلاة نہض اذا فرغ من التشہد وإذا كان آخر الصلاة دعا لنفسه بما شاء، کہ آخر نماز جب ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے دعا فرماتے بما شاء، جو وہ چاہتے. تو معلوم ہوا آخر میں دعا پڑھ لے، دعا مانگ لے کوئی. قال له النبی علیہ السلام، حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا ثم اختر من الدعاء اطیبها واعجبها الیک، کہ تم اختیار کرو کوئی ایسی دعا اطیبها واعجبها الیک جو زیادہ پاکیزہ اور زیادہ پسندیدہ ہو تمہارے نزدیک. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد کوئی ایسی دعا اختیار کرو، یعنی کوئی ایسی دعا مانگ لو جو تمہارے نزدیک زیادہ پاکیزہ اور زیادہ پسندیدہ ہو. وَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِيَكُونَ أَقْرَبَ إِلَى الْإِجَابَةِ. اب یہ آخر میں دعا کرنی ہے تو درود اس سے پہلے ہو، تو ابتدا کس سے کرے؟ وَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ علیہ السلام، اور ابتدا کرے حضور علیہ السلام پر درود کے ساتھ. لِيَكُونَ أَقْرَبَ إِلَى الْإِجَابَةِ، تاکہ یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہو جائے، تاکہ یہ دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہو جائے. اس لیے کیونکہ یہ درود جو ہے وہ وسیلہ ہوگا اس کی قبولیت کا، اور نیز اس لیے کیونکہ درود جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتے. تو جب درود کو اللہ قبول فرمائیں گے تو یقیناً اس کے ساتھ جو دعا ہوگی اس کو بھی قبول فرما لیں گے. وَلَا يَدْعُو بِمَا يُشْبِهُ كَلَامَ النَّاسِ، اور دعا نہ مانگے ایسے الفاظ کے ساتھ جو لوگوں کے کلام کے مشابہ ہو. تَحَرُّزًا عَنِ الْفَسَادِ، فساد سے بچنے کے لیے، فساد سے ایسے لفظوں کے ساتھ دعا نہ مانگے جو لوگوں کے کلام کے مشابہ ہو. اور وہ کیا ہے جو لوگوں کے کلام کے مشابہ ہے، اور کون سی دعا لوگوں کے کلام کے مشابہ نہیں، وہ آگے خود صاحب ہدایہ بھی آپ کو بتلائیں گے. لیکن یہاں یہ یاد رکھیے فساد سے بچنے کے لیے، بھائی فساد سے بچنے کے
اس سے مراد نماز کا فساد نہیں ہے، کیونکہ دعا تو آخر میں آئے گی اور قاعدہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا فرض تھا، اور اس کے بعد نماز مکمل ہو چکی۔ بھائی نماز کیا ہو چکی؟ نماز تو مکمل ہو چکی، سارے فرائض وغیرہ گزر گئے، تو یہ فساد سے مراد ہے یعنی آخری حصے میں فساد آ جائے گا۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن آخری حصے میں فساد آ جائے گا، خرابی آ جائے گی کہ مسنون طریقے سے نماز سے نکلنا رہ جائے گا، حالانکہ مسنون طریقے سے نماز سے نکلنا ضروری تھا۔ اور وہ کس کے ساتھ کیا کر کے نکلے؟ سلام کر کے۔ بھائی سلام کے ساتھ نماز سے نکلے، تو یہاں پر لوگوں کے کلام کے مشابہ دعا کرے گا، تو کلام کی تو نماز میں اجازت نہیں، تو اس صورت میں اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد، یعنی آخری حصہ فاسد، یعنی نماز سے نکل جائے گا، نماز سے نکل جائے گا، نماز ختم ہو جائے گی۔ تو یہ نماز ختم ہوگی غیر مسنون طریقے پر، حالانکہ مسنون طریقہ تو کیا تھا؟ کس طرح نماز کا اختتام کرے، کس طرح نکلے؟ سلام کے ساتھ۔ بھائی تو یہ خصوصاً ذہن میں رکھنا، فساد سے مراد نماز کا فساد نہیں ہے، نماز مکمل ہو چکی ہے، یہ صرف آخری حصے کا فساد مراد ہے۔ وَلِهَذَا يَأْتِي بِالْمَأْثُورِ الْمَحْفُوظِ، لہذا لے کر آئے وہ دعا جو منقول ہو محفوظ ہو۔ بھائی منقول اور محفوظ دعائیں جو احادیث کے اندر آئی ہیں وہ لے کر آئے، یعنی ان کے ساتھ دعا کرے۔ بھائی اب آگے بتلانے لگے کہ کون سی دعا لوگوں کے کلام کے مشابہ ہے اور کون سی دعا لوگوں کے کلام کے مشابہ نہیں۔ تو آپ کو بتلائیں گے صاحب ہدایہ کہ جن چیزوں کا سوال لوگوں سے کیا جاتا ہے وہ کلام الناس کے مشابہ ہے، لوگوں کے کلام کے مشابہ ہے، اور جس چیز کو لوگوں سے نہیں مانگا جاتا وہ لوگوں کے کلام کے مشابہ نہیں، لوگوں کے کلام کے مشابہ نہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ جس چیز کا مانگنا لوگوں سے محال ہو، لوگوں سے مانگنا محال ہو، وہ کلام الناس کے مشابہ نہیں، اور جس چیز کو لوگوں سے مانگنا محال نہ ہو، لوگوں سے بھی وہ سوال کیا جاتا ہے، تو پھر وہ کلام الناس کے مشابہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ بھائی جیسے دیکھیے مثال ذکر کریں گے، ایک شخص یہ دعا کرے بھائی اللہم زوجنی فلانتا، اے اللہ فلانی سے میری شادی کروا دے، تو صاحب ہدایہ آپ کو بتلائیں گے یہ لوگوں کے کلام کے مشابہ ہے، کیونکہ یہ سوال لوگوں سے بھی کیا جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں یا نہیں کہتے فلان جگہ میری شادی کروا دو، لوگ کہتے ہیں ایک دوسرے کو۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا یہ کلام الناس کے مشابہ ہوا۔ ہاں اس کے بجائے اگر یہ دعا کرتا ہے اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، میری بخشش فرما دے، تو یہ ایسا سوال ہے جو لوگوں سے نہیں کیا جاتا، تو یہ کلام الناس کے مشابہ بھی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں وَمَا لَا يَسْتَحِيلُ سُؤَالُهُ مِنَ الْعِبَادِ، اور وہ چیز کہ محال نہ ہو اس کا سوال کرنا بندوں سے، کَقَوْلِهِ جیسے کہ اس کا قول وَاللَّهُمَّ زَوِّجْنِي فُلَانَةَ، اے اللہ فلانی سے میرا نکاح کروا دے، میری شادی کروا دے، تو یشبہ کلامہم، تو یہ کیا ہے؟ لوگوں کے کلام کے مشابہ ہے، کیونکہ لوگ ایک دوسرے کو اس طرح کہتے ہیں۔ وَمَا يَسْتَحِيلُ، اور وہ جو محال ہو جس کا سوال لوگوں سے، کَقَوْلِهِ جیسے کہ اس کا قول اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، لیس من کلامہم، یہ لوگوں کے کلام میں سے نہیں ہے۔ بھائی وَقَوْلُهُ اللہم ارزقنی، اچھا یہ سوال پیدا ہوتا ہے اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، کیا یہ لوگوں کے کلام کے مشابہ ہے یا مشابہ نہیں؟ صاحب ہدایہ آپ کو بتلائیں گے یہ بھی لوگوں کے کلام کے مشابہ ہے، لہذا اس کے ساتھ بھی دعا، یہ بھی دعا نہ مانگے اس طرح۔ بھائی وَقَوْلُهُ، اور اس کا قول اللہم ارزقنی من قبیل الاول، یہ اول کی قبیل سے ہے، یعنی جس کا سوال بندوں سے محال نہیں، لاستعمالها فیما بین العباد، بوجہ اس کے استعمال کرنے کے لوگوں بندوں کے درمیان، لوگ بھی آپس میں کیا کرتے ہیں؟ اس کو آپس میں اس لفظ کو اس طرح استعمال کرتے ہیں، یقال کہا جاتا ہے رزق الامیر الجیش،
امیر نے لشکر کو رزق دیا، امیر نے لشکر کو کھانا کھلایا۔ سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ استعمال ہوتا ہے رزقہ کا فعل لوگوں کے لیے بھی، تو لہذا اس لیے اس کے ساتھ بھی دعا نہ مانگے۔ ثم يسلم عن يمينه فيقول السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر سلام کرے اپنی داہنی طرف، پس یوں کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعن یسارہ مثل ذلک، اور اپنے بائیں طرف بھی اسی طرح سلام کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں لما روى ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی علیہ السلام کان یسلم عن یمینہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ سلام فرماتے تھے اپنی داہنی طرف، حتی یرا بیاض خدہ الایمن، یہاں تک کہ دکھائی دیتی تھی حضور علیہ السلام کے دائیں رخسار کی سفیدی، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے دائیں رخسار کی سفیدی دکھائی دیتی تھی، وعن یسارہ، اور بائیں طرف بھی، حتی یرا بیاض خدہ الایسر، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں رخسار کی سفیدی دکھائی دیتی تھی۔ یعنی حضور علیہ السلام جب سلام فرماتے تھے تو دائیں طرف سلام فرماتے، یعنی چہرے کو موڑتے تھے یہاں تک کہ پیچھے والوں کو آپ کے دائیں رخسار کی سفیدی دکھائی دیتی تھی، اور جب بائیں طرف کو سلام کرتے تو باقاعدہ چہرے کو اس طرف کو موڑتے تھے کہ پیچھے والوں کو بائیں رخسار کی سفیدی دکھائی دیتی تھی۔ وَنَوَى بِالتَّسْلِيمِ الْأُولَى مَنْ عَلَى يَمِينِهِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْحَفَظَةِ وَكَذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ، اور نیت کرے پہلے سلام میں ان لوگوں کی جو اس کے دائیں طرف ہیں، پہلا سلام دائیں طرف کر رہا ہے تو ان لوگوں کی نیت کرے گا جو اس کے دائیں، تو ان کی نیت کرے گا جو اس کے دائیں طرف ہیں۔ بھئی وہ کون ہیں؟ کہتے ہیں من الرجال والنساء والحفظۃ، یعنی کہ مردوں کی اور عورتوں کی، والحفظۃ، اور محافظ فرشتوں کی۔ تو دائیں طرف جو نماز پڑھنے والے ہیں، نماز میں شریک ہیں، جو مرد ہیں، عورتیں ہیں، اور جو دائیں طرف محافظ فرشتے ہیں، ان سب کی نیت کرے دائیں طرف سلام کرتے ہوئے۔ وَكَذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ، اور اسی طرح دوسرے سلام میں کرے، یعنی اس میں بائیں طرف کے جو مرد ہیں، عورتیں ہیں، اور جو محافظ فرشتے ہیں، ان کی نیت کرے۔ کہتے ہیں لِأَنَّ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّاتِ، اس لیے کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو نیت کرے اس کے اندر بھائی۔ وَلَا يَنْوِي النِّسَاءَ فِي زَمَانِنَا، صاحب قدوری نے تو بتلایا تھا کہ دائیں اور بائیں سلام کرتے ہوئے مردوں کے ساتھ ساتھ جو عورتیں نماز میں شریک ہیں ان کی بھی نیت کرے، لیکن صاحب ہدایہ بتلا رہے ہیں وَلَا يَنْوِي النِّسَاءَ فِي زَمَانِنَا، عورتوں کی نیت نہ کرے ہمارے زمانے میں، اس لیے کیونکہ باجماع متاخرین عورتوں کا اب نماز میں آنا متروک ہے بھائی، باجماع متاخرین متروک ہے، عورتوں کو نماز میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ زمانہ خراب ہو گیا، اب ان کا نماز میں آنا فتنے کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے ان کو منع کر دیا گیا۔ تو لہذا عورتوں کی نیت نہ کرے فی زماننا، ہمارے زمانے میں، وَلَا مَن لَا شِرْكَةَ لَهُ فِي صَلَاتِهِ، اور اسی طرح اس شخص کی بھی نیت نہ کرے جس کی اس کی نماز میں شرکت نہیں، جو اس کے ساتھ نماز میں شریک نہیں، صرف کن لوگوں کی نیت کرے؟ جو نماز میں شریک ہیں۔ ہوا صحیح، یہی قول صحیح ہے، لأن الخطاب حظ الحاضرین، اس لیے کیونکہ خطاب حاضرین کا حصہ ہے۔ خطاب کس کا حصہ ہے؟ حاضر۔ خطاب وہی خطاب حاضر جو ہوتا ہے اس کو خطاب کیا جاتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہو کر کلام کیا جاتا ہے، جو آدمی غائب ہو اس کی طرف متوجہ ہو کر کلام نہیں کیا۔ تو جو لوگ اس وقت حاضر ہیں ساتھ نماز میں ان کی نیت کرے گا، کیونکہ خطاب کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ السلام علیکم، کم ضمیر آ رہی ہے، السلام علیکم،
تو یہ قم ضمیر کون سی ہے؟ مخاطب کی ضمیر ہے، جو حاضر ہو اس کو سلام کیا جاتا ہے، غیر حاضر کو سلام نہیں کیا جاتا، تو جو اس کے ساتھ نماز میں حاضر ہیں انہی کو سلام انہی کی نیت کرے۔ وَلَا بُدَّ لِلْمُقْتَدِي مِن نِّيَّةِ إِمَامِهِ، اور ضروری ہے مقتدی کے لیے اپنے امام کی نیت کرنا۔ مقتدی کیا کرے گا؟ سلام میں اپنے امام کی بھی نیت کرے گا۔ فَإِن كَانَ الْإِمَامُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ أَوِ الْأَيْسَرِ نَوَاهُ فِيهِمْ، اگر امام اس کے دائیں جانب یا بائیں جانب ہے تو اس کی بھی نیت کرے سلام میں۔ بھائی سمجھ میں؟ سلام میں لوگوں کے ساتھ ساتھ اس امام کی بھی نیت کرے۔ وَإِن كَانَ بِحِذَائِهِ نَوَاهُ فِي الْأُولَى عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رحمہ اللہ ترجیحاً لِجَانِبِ الْأَيْمَنِ۔ اچھا بھائی، اگر امام اس شخص کے بالکل سامنے ہے، یعنی بالکل امام کے پیچھے کوئی صف میں کھڑا ہے، اب امام تو اس کے سامنے ہے، اگر دائیں جانب ہوتا تو دائیں طرف کو سلام کرتے وہ امام کی نیت کرتا، بائیں طرف امام ہوتا تو بائیں طرف نیت کرتا، لیکن اب تو وہ بالکل امام اس کے سامنے ہے، تو یاد رکھیے اس میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دائیں جانب کو چونکہ ترجیح ہے، دائیں جانب اعلیٰ ہے، لہذا امام اگرچہ بالکل سامنے ہے لیکن دائیں طرف سلام کرتے ہوئے امام کی نیت کر لے، کیونکہ دائیں جانب کیا ہے؟ اعلیٰ ہے، بھائی اس کو فضیلت حاصل ہے۔ جبکہ طرفین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اب جب امام بالکل اس کے سامنے ہے تو دونوں طرف سلام کرتے ہوئے امام کی نیت کرے، دونوں طرف، اس لیے کیونکہ امام جب بالکل سامنے ہے تو دونوں طرف سے اپنا حصہ لینے والا بن گیا، دونوں طرف سے اپنا، یعنی یوں کہیں کچھ حصہ امام کا بالکل اس کے سامنے ہے تو کچھ حصہ گویا دائیں طرف ہے اس کا، کچھ حصہ بائیں طرف، تو دونوں طرف سے حصہ ہوا، دونوں طرف نیت کرے اس کی۔ تو کہتے ہیں وَإِن كَانَ بِحِذَائِهِ، اور اگر امام اس کے برابر میں ہے، اس کے مقابل ہے، یعنی سامنے ہے، نواہ فی الاولی، تو اس امام کی نیت کرے گا پہلے سلام میں، عند ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک ترجیحاً لجانب الایمن، دائیں جانب کو ترجیح دیتے ہوئے، وعند محمد رحمہ اللہ، اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک وہو روایت عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہی ایک روایت ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی، تو ان کے نزدیک نواہ فیہما، امام کی نیت کرے گا دونوں سلاموں میں، لِأَنَّهُ ذُو حَظٍ مِّنَ الْجَانِبَيْنِ، اس لیے کیونکہ وہ امام حصے والا ہے دونوں جانب سے، حظن کہتے ہیں حصہ، اور ذو حظ حصے والا، اس لیے کیونکہ امام جو ہے حصے والا ہے دونوں جانب سے، یعنی دونوں جانب اس کا حصہ آ گیا۔ وَالْمُنْفَرِدُ يَنْوِي الْحَفَظَةَ لَا غَيْرُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ سِوَاهُمْ، یہ تو جماعت کا بیان تھا، جماعت میں دائیں طرف والوں کی نیت کرے گا یا بائیں طرف والوں کی اور فرشتوں کی، اکیلا شخص کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے وہ کس کی نیت کرے گا؟ کہتے ہیں اکیلا نماز پڑھنے والا صرف فرشتوں کی نیت کرے گا، دائیں طرف والے فرشتوں کی دائیں طرف والے سلام میں، اور بائیں طرف کو سلام میں بائیں طرف والے فرشتوں کی نیت کرے گا، اس لیے کیونکہ اور کوئی اس کے ساتھ تو نماز میں شریک ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں والمنفرد ینوی الحفظۃ لا غیر، اور منفرد جو ہے محافظ فرشتوں کی نیت کرے گا لا غیر، نہ کہ ان کے علاوہ کی، لأنہ لیس معہ سواہم، اس لیے کیونکہ اس کے ساتھ ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ والامام ینوی بالتسلیمتین، اب بتلا رہے ہیں امام بھی نیت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بعضوں نے کہا امام کو نیت کی ضرورت ہی نہیں، اس کی کسی کی نیت کرے سلام پھیرتے وقت، بھائی کہ بتلا رہے ہیں آپ کو کہ بھائی امام بھی نیت کرے گا سلام پھیرتے ہوئے، دائیں طرف سلام پھیر رہا ہے تو دائیں طرف والوں کی اور فرشتوں کی نیت کرے گا، اور بائیں طرف سلام پھیر رہا ہے تو بائیں طرف کے جو مقتدی ہیں اور فرشتے ان کی نیت کرے گا۔ کہتے ہیں والامام ینوی بالتسلیمتین، اور امام نیت کرے گا دونوں سلاموں میں، ہوا صحیح، یہی قول صحیح ہے، ولا ینوی فی الملائکۃ عددا محصورا، یہاں سے صاحب ہدایہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہ جب دائیں طرف سلام کر رہے ہیں اور بائیں طرف سلام کر رہے ہیں تو فرشتوں کی بھی نیت کریں گے، تو کسی مخصوص عدد کی نیت نہ کرنا، کیونکہ فرشتوں کی تعداد کا صحیح علم نہیں، مختلف روایات آئی ہیں، بعض روایات میں ہے 2 ہیں فرشتے ہر انسان کے ساتھ،
بعض میں آیا ہے 5 ہیں، بعض میں 60 کا ذکر ہے، بعض میں 160 کا ذکر ہے، تو لہذا مخصوص عدد کی نیت نہ کرے، بس مطلقاً جو دائیں طرف جتنے فرشتے ہیں ان سب کی نیت کرتا ہوں، ان سب کو سلام کی نیت کرے بھائی، اور جو بائیں طرف ہیں ان سب کی نیت کرے بھائی۔ یہ معنی ہے وَلَا يَنْوِي فِي الْمَلَائِكَةِ عَدَدًا مَحْصُورًا، اور نیت نہ کرے فرشتوں میں کسی معین عدد کی، لِأَنَّ الْأَخْبَارَ فِي عَدَدِهِمْ قَدْ اخْتَلَفَتْ، اس لیے کیونکہ اخبار یعنی احادیث جو ہیں ان کے فی عددہم ان کی تعداد کے بارے میں قد اختلفت تحقیق وہ مختلف ہیں، فَأَشْبَهَ الْإِيمَانَ بِالْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، تو یہ مشابہ ہوا انبیاء پر ایمان کے، انبیاء پر ایمان کے مشابہ ہوا، بھئی انبیاء کی صحیح تعداد کا علم نہیں ہے، تو وہاں پر بھی کس طرح کا کیا اعتقاد ہونا چاہیے کہ جتنے انبیاء بھیجے اللہ نے ان سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں بھئی، سمجھ میں آیا بھئی؟ تو وہاں بھی کوئی مخصوص عدد، تو یہاں بھی اسی طرح۔ ثم اصابت لفظۃ السلام واجبۃ عندنا، پھر پہنچنا لفظ سلام کو یہ واجب ہے ہمارے نزدیک، یعنی لفظ سلام کو پانا یعنی اس کو زبان سے ادا کرنا یہ واجب ہے ہمارے نزدیک، یعنی لفظ سلام کے ساتھ نماز سے نکلنا یہ ہمارے نزدیک واجب ہے بھائی، ولیس بفرض، اور یہ فرض نہیں، خلاف للشافعی رحمہ اللہ، بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے، وہ فرماتے ہیں فرض ہے۔ ہوا یتمسک بقولہ علیہ السلام، وہ دلیل پکڑتے ہیں حضور علیہ السلام کے اس قول سے، تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تحریمها التکبیر، نماز کی تحریم وہ تکبیر ہے، نماز کی تحریم تکبیر، یعنی حرم یحرم تحریم کا معنی حرام کر دینا، تو تکبیر تحریمہ کیا کرتی ہے؟ منافی صلاۃ چیزوں کو انسان پر حرام کر دیتی ہے، تو نماز کی تحریم جو ہے وہ تکبیر ہے، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ، اور نماز کی تحلیل کیا ہے؟ تسلیم، سلام ہے بھائی، سلام، تو یعنی سلام سے نماز سے نکل جائے گا، اب اس کے لیے منافی صلاۃ اعمال کرنا بھی حلال ہو جائے گا بھائی۔ تو وہ فرماتے ہیں جیسے تکبیر تحریم کا باعث ہے، سلام کس کا باعث ہے؟ تحلیل کا باعث ہے، نماز کے پورا ہونے کا باعث ہے، تو لہذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز کے اندر سلام سے ہی تحلیل ہوگی، سلام کا کرنا فرض ہے بھائی، جیسے نماز کی ابتدا میں تکبیر تحریمہ سے ہی نماز کا آغاز ہوگا، تکبیر تحریمہ جیسے فرض ہے تو سلام بھی کیا ہوگا؟ فرض ہوگا۔ وَلَنَا، اور ہماری دلیل جو ہے مَا رَوَيْنَا مِنْ حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جو ہم نے روایت کی یعنی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جو ہے التخییر ینافی الفرضیۃ، تخییر جو ہے منافی ہے فرض ہونے کے، بھئی وہ جو ہماری دلیل جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے بھئی، یہ 1.5 صفحہ قبل ہی یہ حدیث گزری تھی بھئی، آخری قاعدے میں تشہد پڑھے گا اور حضور علیہ السلام پر صلاۃ پڑھے گا، اور آگے اسی میں حدیث دلیل کے طور پر ذکر کی تھی کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اذا قلت هذا او فعلت فقد تمت صلاتک، جب تو یہ کہہ لے یا یہ کر لے تو تحقیق تمہاری نماز مکمل ہو گئی، ان شئت ان تقوم فقم وان شئت ان تقعد فقعد، اگر تو اٹھنا چاہے تو اٹھ جاؤ اور اگر تو بیٹھنا چاہے تو بیٹھا رہ، تو دیکھیے یہاں اختیار دیا گیا، اگر اٹھنا چاہے تو اٹھ جا، بیٹھنا چاہے تو بیٹھا رہ، تو دیکھیے یہ تخییر ینافی الفرضیۃ، یہ فرض ہونے کے منافی ہے۔ حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ جب تو تشہد پڑھ لے یا تشہد کی مقدار بیٹھ جائے تو تمہاری نماز کیا ہو گئی؟ مکمل ہو گئی، اب تو اٹھنا چاہے تو اٹھ جا، بیٹھنا چاہے تو بیٹھا رہ۔
سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھیے یہاں سلام کا ذکر نہیں ہے، اب نماز مکمل ہو گئی، بیٹھنا چاہتا ہے بیٹھا رہے، اٹھنا چاہتا ہے اٹھ جائے، اختیار دے رہے ہیں حضور علیہ السلام، معلوم ہوا سلام فرض نہیں۔ تو کہتے ہیں التخییر ینافی الفرضیت، اختیار دینا یہ فرض ہونے کے منافی ہے، فرضیت والوجوب، ینافی الفرضیت والوجوب، اور اختیار دینا یہ فرض ہونے اور واجب ہونے کے منافی ہے۔ الا انا اثبتنا الوجوب بما رواہ احتیاطا، مگر یہ کہ ہم نے وجوب کو ثابت کیا اس حدیث کی وجہ سے جس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے روایت کیا بطور احتیاط کے۔ بھئی اس حدیث کے اندر تو حضور علیہ السلام نے اختیار دیا تھا اور وہ اختیار بتلا رہا تھا، معلوم ہوا کہ سلام کرنا، سلام کے ساتھ نماز سے نکلنا نہ یہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے۔ اگر فرض یا واجب ہوتا تو حضور علیہ السلام یہ نہ فرماتے کہ اٹھنا چاہتے تو اٹھ جاؤ، بیٹھنا چاہتے تو بیٹھے رہو، بلکہ فرماتے کہ پھر سلام کرو۔ تو اختیار دینا ہی بتلا رہا ہے کہ یہ فرض بھی نہیں اور یہ واجب بھی نہیں۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے تو ابھی ہمیں بتایا کہ لفظ سلام کے ساتھ نماز سے نکلنا واجب ہے، پھر واجب کیوں قرار دیا آپ نے؟ تو جواب دے رہے ہیں کہ بطور احتیاط کے، بطور احتیاط کے۔ اور جیسا میں نے بیان کیا تھا احناف کی کوشش ہوتی ہے ہر حدیث پر عمل ہو جائے، کوئی ایسی صورت اختیار کر لی جائے کہ ہر حدیث پر عمل ہو جائے۔ اس حدیث سے پتہ چل رہا تھا کہ فرض بھی نہیں اور واجب بھی نہیں، لیکن یہ حدیث چونکہ آ گئی تو ہم نے بطور احتیاط کے کہا کہ سلام کے ساتھ نماز سے نکلنا واجب ہے، بھائی واجب۔ یہ معنی الا انا اثبتنا الوجوب بما رواہ احتیاطا، مگر یہ کہ ہم نے ثابت کیا وجوب کو اس حدیث کی وجہ سے جس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے روایت کیا بطور احتیاط کے۔ وَبِمِثْلِهِ لَا يَثْبُتُ الْفَرْضِيَّةُ، یہ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ کہ آپ نے اس حدیث سے وجوب کو ثابت کیا، فرضیت کو کیوں نہیں ثابت کرتے؟ اس امام شافعی رحمہ اللہ تو فرض ہونا ثابت کر رہے ہیں اس حدیث سے، آپ فرض ہونا کیوں نہیں ثابت کرتے؟ سلام کو فرض کیوں نہیں کہتے، واجب پھر کیوں کہتے ہو؟ جواب یہ کہ بھئی اس جیسی حدیث سے فرض نہیں ثابت ہو سکتا، کیونکہ یہ خبر واحد ہے۔ بھئی یہ کیا ہے؟ خبر واحد ہے، اور فرض کے لیے قطعی دلیل چاہیے، اور خبر واحد تو ظنی ہوتی ہے، وہ تو غالب گمان کا فائدہ دیتی ہے، یقین کا فائدہ نہیں۔ ہاں تو فرض تو بڑے اونچی چیز ہے، اس کے لیے دلیل بھی اتنی ہی قوی اور حتمی یقینی چاہیے بھئی۔ تو کہتے ہیں وَبِمِثْلِهِ لَا يَثْبُتُ الْفَرْضِيَّةُ، اور اس جیسی حدیث سے فرض ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ واللہ اعلم، اور اللہ خوب جاننے والے ہیں۔ فصل فی القراءۃ، یہ فصل ہے قراءت کے بیان میں۔ بھئی نماز کا طریقہ مکمل بیان کر دیا صاحب ہدایہ نے، نماز سے پہلے کی چیزیں بھی، وضو وغیرہ غسل وہ سب چیزیں بھی بیان ہوئیں، اور پھر نماز کی شرائط بھی ذکر ہوئی اور نماز کے فرائض وغیرہ، اور مفصل طریقہ انہوں نے بیان کر دیا دلائل کے ساتھ۔ تو اسی میں قرات کا بھی ذکر آ گیا تھا، لیکن چونکہ قرات کے ساتھ بہت سی مسائل متعلق ہیں اور اس میں بڑی تفصیل ہے، تو اس لیے اس کو علیحدہ فصل میں اب ذکر کر رہے ہیں، قرات سے متعلقہ مسائل کو اب اس میں ذکر کریں گے۔ تو کہتے ہیں فصل فی القراءۃ، یہ فصل ہے قراءت کے بیان میں۔ قال ويجهر بالقراءة في الفجر والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء إن كان إماما، اور اونچی آواز سے قراءت کرے گا فجر میں اور پہلی 2 رکعتوں میں مغرب اور عشاء میں، ان کان اماما، اگر نماز پڑھنے والا کیا ہو؟ امام ہو، امامت کروا رہا ہو۔ وَيُخْفِي فِي الْأُخْرَيَيْنِ، اور چھپائے گا یعنی آہستہ آواز سے پڑھے گا، فی الاخریین، آخری 2 رکعتوں میں۔ ھذا ھو المتوارث، یہی متوارث ہے بھائی، اسی طرح عمل ہوتا چلا آیا ہے بھائی، اسی طرح عمل ہوتا چلا آیا ہے۔ وَإِن كَانَ مُنْفَرِدًا فَهُوَ مُخَيَّرٌ،
اور اگر وہ اکیلا ہے نماز پڑھنے والا فہو مخیر، تو اس کو اختیار ہے ان شاء جہر و اسمع نفسہ۔ کون سی نماز کی بات ہو رہی ہے؟ فجر، مغرب اور عشاء، ان میں امام پہلی 2 رکعتوں میں کیا کرے گا؟ جہر کرے گا، یعنی اونچی آواز سے قرات کرے گا، اور باقی رکعتوں میں آہستہ آواز سے۔ لیکن اگر اکیلا ہو پھر اس کو ان تینوں نمازوں میں اختیار ہے، چاہے تو اونچی آواز سے قرات کرے اور اپنے آپ کو سنائے، اور چاہے تو کیا کرے؟ آہستہ آواز سے قرات کرے۔ یہ معنی ہے وَإِن كَانَ مُنْفَرِدًا، اور اگر اکیلا ہے فَهُوَ مُخَيَّرٌ، تو اس کو اختیار ہے إِن شَاءَ جَهَرَ وَأَسْمَعَ نَفْسَهُ، چاہے تو اونچی آواز سے قرات کرے اور اپنے آپ کو سنائے، لِأَنَّهُ إِمَامٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، اس لیے کیونکہ وہ اپنی ذات کے حق میں کیا ہے؟ امام ہے، اپنی ذات کے لیے تو وہ امام ہے۔ وَإِن شَاءَ خَافَتَ، اور اگر چاہے تو آواز آہستہ رکھے، لِأَنَّهُ لَيْسَ خَلْفَهُ مَن يُسْمِعُهُ، اس لیے کیونکہ اس کے پیچھے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو یہ سنائے۔ بھائی آواز آہستہ بھی رکھ سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ پیچھے کوئی مقتدی وغیرہ تو ہے نہیں کہ جس کو قرات سنائے، بھائی تو آہستہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ وَالْأَفْضَلُ هُوَ الْجَهْرُ، صاحب ہدایہ بتلا رہے ہیں افضل جو ہے وہ کیا ہے؟ جہر ہے، لِيَكُونَ الْأَدَاءُ عَلَى هَيْئَةِ الْجَمَاعَةِ، تاکہ یہ جو ادا ہے کس صورت پر ہو جائے؟ جماعت کی صورت پر یہ ادا ہو جائے۔ ہے تو اکیلا لیکن کس صورت پر ادا ہو جائے؟ جماعت کی صورت پر۔ وَيُخْفِيهَا الْإِمَامُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِنْ كَانَ بِعَرَفَةَ، اور چھپائے گا یعنی آہستہ آواز سے قرات کرے گا الامام، کون؟ امام، فی الظہر والعصر، ظہر اور عصر میں، وَإِنْ كَانَ بِعَرَفَةَ، اگرچہ وہ عرفات میں ہی کیوں نہ ہو۔ اگرچہ کہاں ہو؟ عرفات۔ بھائی ظہر اور عصر ان 2 نمازوں کے اندر قرات سرن کی جائے گی آہستہ آواز سے، چاہے عرفات ہی میں کیوں نہ ہو امام۔ بھائی عرفات کو بالخصوص ذکر کیا کیونکہ اس میں امام مالک رحمہ اللہ اختلاف کرتے ہیں، وہ اس کو قیاس کرتے ہیں جمعے وغیرہ پر۔ بھائی جمعے پر قیاس کرتے ہیں کہ جیسے جمعے کے اندر دیکھیے دن کی نماز ہے لیکن قرات اونچی آواز سے کی جا رہی ہے، مجمع بڑا ہے، سب لوگ جمع ہیں، تو اسی طرح عرفات کے اندر بھی سب لوگ جمع ہیں، تو کیا کرے امام؟ اونچی آواز سے قرات کرے۔ صاحب ہدایہ نے بتلا دیا نہیں، ہمارے نزدیک ظہر اور عصر میں اخفا کرے گا امام، اگرچہ وہ عرفات میں ہی کیوں نہ ہو۔ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں لقولہ علیہ السلام صلاۃ النہار عجماء، حضور علیہ السلام کے قول کی وجہ سے وہ فرماتے ہیں صلاۃ النہار، دن کی نماز جو ہے عجماء، گونگی ہے۔ بھائی دن کی نماز کیا ہے؟ گونگی ہے۔ ای لیست فیہا قراءۃ مسموعۃ، گونگی ہونے کا کیا معنی خود بتلا رہے ہیں، ای لیست فیہا قراءۃ مسموعۃ، یعنی اس میں ایسی قراءت نہیں ہے جو سنائی دے، ایسی قراءت نہیں۔ وفی عرفۃ خلاف لمالک رحمہ اللہ، اور عرفات کے اندر اختلاف ہے امام مالک رحمہ اللہ کا، والحجۃ علیہ ما رویناہ، اور دلیل جو ہے امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف وہ حدیث ہے جس کو ہم نے روایت کیا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے قیاس سے کام لیا تھا اور ہمارے پاس کیا ہے؟ حدیث موجود ہے، تو یہ حدیث جو ہے ان کے خلاف بھی دلیل ہے۔ وَيَجْهَرُ فِي الْجُمْعَةِ وَالْعِيدَيْنِ، اور امام اونچی آواز سے قرات کرے گا جمعے اور عیدین کی نمازوں میں، ان دونوں عیدیں جو ہیں، لِوُرُودِ النَّقْلِ الْمُسْتَفِيضِ بِالْجَهْرِ، بوجہ مستفیض کا معنی مشہور نقل آنے کی وجہ سے، بالجہر، کس چیز کی؟ جہر، کہ جہر کے ساتھ مشہور نقل وارد ہوئی ہے، مشہور نقل آئی ہے، یعنی اسی طرح مشہور ہے، نقل ہوتا چلا آیا ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ وَفِي التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ يُخَافِتُ، اور نفل جو ہیں تطوع نفل کو کہتے ہیں، وَفِي التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ، اور دن کے میں جو نفل ہوں اس میں یخافت، کیا کرے گا؟ آہستہ آواز کو پست رکھے گا۔ وفی اللیل یتخیر، اور رات کے نفلوں میں
یتخیر اس کو اختیار ہوگا اعتبارا بالفرض فی حق المنفرد قیاس کرتے ہوئے فرضوں پر منفرد کے حق میں، قیاس کرتے ہوئے فرضوں پر منفرد کے حق میں۔ بھئی دیکھیے منفرد اکیلا جو نماز پڑھ رہا ہے، دین کے اندر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے ظہر عصر، تو کیا کرے گا؟ آہستہ قرات، جیسے امام آہستہ کرتا تھا تو منفرد بھی کیا کرے گا؟ آہستہ۔ اور رات کے وقت کوئی شخص مغرب عشاء یا فجر جو ہے یہ اکیلے یہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو آپ نے ابھی پڑھا منفرد اس کو اختیار ہے، چاہے تو قرات آہستہ کرے چاہے تو قرات اونچی آواز سے کرے۔ تو نفلوں کو بھی اسی پر قیاس کیا جائے گا۔ دین کے فرضوں کے اندر جیسے منفرد پر آواز کو پست رکھنا اور نیچا رکھنا ضروری تھا، اسی طرح نفلوں میں بھی ہوگا۔ اور رات کے فرضوں کے اندر جیسے منفرد کو اختیار ہوتا تھا تو رات کے نفلوں میں بھی اس کو کیا ہوگا؟ اختیار۔ یہ معنی ہے اعتبارا بالفرض فی حق المنفرد، قیاس کرتے ہوئے فرضوں پر منفرد کے حق میں۔ وَهَذَا لِأَنَّهُ مُكَمِّلٌ لَهُ فَيَكُونُ تَبْعًا لَهُ، اور یہ اس وجہ سے کیونکہ نفل جو ہیں یہ تکمیل کرنے والے ہیں فرضوں کی، تو یہ اس کے تابع ہوں گے۔ یہ نفل جو ہیں یہ فرضوں کی تکمیل کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ فرضوں کی تکمیل کرتے ہیں، یعنی کہ اگر فرضوں کے اندر انسان سے کچھ کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو وہ کس سے پوری ہو جائے گی؟ نفلوں سے پوری ہو جائے گی۔ تو یہ نفل فرضوں کے تابع ہوئے۔ تو جیسے فرضوں میں تھا بعض جگہ قرات آہستہ پڑھنا واجب تھا، تو وہاں نفلوں میں بھی قرات آہستہ کرنا واجب، اور بعض جگہ فرضوں میں منفرد کو اختیار تھا تو نفلوں میں بھی اس کو اختیار ہوگا۔ تو یہ نفل فرضوں کے تابع ہیں تو اسی کی طرح ہوں گے۔ وَمَنْ فَاتَتْهُ الْعِشَاءُ فَصَلَّاهَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، اور جس کی فوت ہو گئی عشاء کی نماز، مراد ہے جہری نماز، کسی کی کون سی نماز فوت ہو گئی؟ جہری نماز، یعنی جس میں اونچی آواز سے قرات کی جاتی ہے۔ فَصَلَّاهَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، تو اس نے اس نماز کو پڑھا سورج کے طلوع ہو جانے کے بعد۔ بھئی اب یہ مسئلہ ذکر کر رہے ہیں، فجر مغرب عشاء، اس میں جو وقت کے اندر تو کیا کریں گے؟ جہر کریں گے اونچی آواز سے۔ اگر کسی کی یہ نماز فوت ہو جائے جہری، یعنی جس میں اونچی آواز سے قرات کی جاتی ہے، یہ اس کی نماز فوت ہو گئی، اب وہ اس کو دین کے وقت اس کی قضا کرنا چاہتا ہے تو کیا اس میں قرات اونچی آواز سے کرے گا یا نہیں؟ تو آگے آپ کو بتلائیں گے۔ اگر با جماعت قضا کر رہے ہیں، با جماعت قضا، تو پھر اس صورت میں جہر کیا جائے گا، اونچی آواز سے قرات کی جائے گی۔ جیسے اپنے وقت کے اندر اونچی آواز سے اس نماز میں قرات کرتے تھے تو دین کے وقت بھی اس میں کیا کریں گے؟ اونچی آواز سے قرات کریں گے۔ اور اگر اکیلا آدمی ہے وہ جہری نماز کی قضا کر رہا ہے دین کے وقت، تو کہتے ہیں اب اس کو اختیار نہیں، اب اس کو آہستہ آواز ہی میں قرات کرنا پڑے گی۔ کہتے ہیں وَمَنْ فَاتَتْهُ الْعِشَاءُ، اور جس کی عشاء کی نماز فوت ہو گئی، فَصَلَّاهَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، تو اس نے اس کو پڑھا سورج طلوع ہو جانے کے بعد۔ ان اما فیہا جہارا، اگر امامت کرے اس نماز میں جہارا، تو کیا کرے گا؟ جہر کرے، یعنی اونچی آواز سے قرات کرے۔ کما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین قضى الفجر غداة لیلۃ التعریس، جیسے کہ کیا حضور علیہ السلام نے جب آپ نے فجر کی نماز قضا فرمائی غداۃ لیلۃ التعریس، لیلۃ التعریس کے چاشت کے وقت، یعنی دن نکلنے کے وقت، بجماعت، جماعت کے ساتھ۔ بھئی یہ حدیث پیچھے بیان ہو چکی کہ حضور علیہ السلام سفر میں تھے، رات کے آخری حصے کے اندر صحابہ تھک گئے ہوں گے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ تھوڑا سا آرام نہ کر لیں۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے مجھے خوف ہے کہ فجر کی نماز نہ رہ جائے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذمہ داری لے لی کہ میں جگا دوں گا سب کو، چنانچہ پڑاؤ ڈال لیا، صحابہ لیٹ گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، انتظار کر رہے ہیں
جیسے فجر طلوع ہوتی ہے تو اذان دیں گے، لوگوں کو اٹھائیں گے، تو اسی میں ان کی آنکھ لگ گئی اور اس دوران سورج طلوع ہو گیا اور حضور علیہ السلام سب سے پہلے بیدار ہوئے، تو آپ اٹھے فوراً۔ حضرت بلال سے بھی فرمایا کہ بھائی تم نے تو کہا تھا میں جگا دوں گا، تمہاری وہ بات کہاں چلی گئی؟ وہ فرمانے لگے یا رسول اللہ مجھے ایسی نیند آئی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ ارواح جو ہیں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، جب چاہتے ہیں ان کو روکتے ہیں، جب چاہتے ہیں ان کو، وہ حدیث الفاظ پیچھے گزر چکے ہیں، ان کو لوٹا دیتے ہیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا چلو یہاں سے چل پڑے، اور پھر تھوڑا سا آگے گئے، جب سورج تھوڑا اونچا ہو گیا تھا تو پھر اس وقت وہ فجر کی جو نماز قضا ہو گئی تھی اس کو با جماعت ادا فرمایا حضور علیہ السلام نے، اور سورج نکل آیا تھا لیکن اس میں حضور علیہ السلام نے اسی طرح جہرن قرات کی جس طرح کے فجر کے اپنے وقت کے اندر کیا کیا جاتا ہے، جہرن قرات کی جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا اگر جہری نماز فوت ہو جائے اور دین کو باجماعت اس کی قضا کرنی پڑے تو قرات کس طرح کی جائے گی؟ اونچی آواز سے کی جائے گی۔ وَإِن كَانَ وَحْدَهُ خَافَتَ حَتْمًا، اور اگر اکیلا ہو جس کی نماز فوت ہوئی ہے اور جہری نماز اور دین کو اس کی قضا کر رہا ہے، اگر وہ اکیلا ہے خَافَتَ حَتْمًا تو آواز کو آہستہ رکھے گا قطعی طور پر، اب اس کو اختیار نہیں، اونچی آواز سے دن کے وقت قرات نہیں کر سکتا۔ ولا يتخیر، اور اس کو اختیار نہیں۔ ہوا صحیح، یہی قول صحیح ہے۔ لأن الجہر یختص، بھائی میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، ایک ہے صحیح، ایک ہے اصح، زیادہ صحیح۔ اصح کا کیا معنی؟ زیادہ صحیح۔ کس میں قوت زیادہ؟ ہاں شاباش، صحیح میں قوت زیادہ اصح کے مقابلے میں، اس لیے کیونکہ جب کہا اصح زیادہ صحیح قول ہے، معلوم ہوا اس کے مقابلے میں کوئی صحیح قول بھی ہے، یہ زیادہ صحیح ہے لیکن دوسرا قول بھی کیا ہے؟ صحیح۔ اور جب کہا صحیح تو اس کا معنی ہوا معلوم ہوا دوسرا قول سرے سے صحیح ہی نہیں ہے، تو اس میں لہذا صحیح کے اندر زیادہ قوت ہے بمقابلہ اصح کے۔ کہتے ہیں ہوا صحیح، یہی قول صحیح ہے۔ لأن الجہر یختص اما بالجماعت حتما او بالوقت فی حق المنفرد علی وجہ التخییر، اس لیے کیونکہ جہر جو ہے یعنی اونچی آواز سے قرات کرنا وہ خاص ہے، اما بالجماعت یا تو کس کے ساتھ؟ جماعت کے ساتھ، حتما قطعی طور پر، بھائی جماعت کے ساتھ تو جہر قطعی طور پر یقینی ہے، لازمی ہے۔ کس کے ساتھ؟ جہر، بات اونچی آواز سے قرات کی ہو رہی، اونچی آواز سے قرات کرنا وہ مختص ہے جماعت کے ساتھ قطعی طور پر، یعنی جب جہری نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی تو اس میں جہر ہی کرنا پڑے گا قطعی طور پر، چاہے وقت کے اندر ادا کرے چاہے بعد میں قضا ادا کرے، پھر چاہے دن کے وقت قضا کرے چاہے رات کو قضا کرے، ہر صورت میں کیا کرنا پڑے گا؟ جہر۔ اور منفرد، اگر منفرد وہ قضا کرنا چاہتا ہے، اور کون سی قضا کرنا چاہتا ہے؟ جہری نماز کی، تو اس میں پھر وقت کو دیکھا جائے گا۔ کس کو دیکھا جائے گا؟ وقت کو دیکھا جائے گا۔ اگر وہ وقت ہے جہر والا تو اس میں جہر کرے گا، اور وقت نہیں تو جہر بھی نہیں، اس کو اختیار ہوگا، منفرد کو اختیار، لیکن کس وقت میں؟ جب وقت ہو تب اختیار ہے، جب وقت نہیں یعنی دن کا وقت ہے تو پھر اختیار بھی نہیں۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو جماعت کے ساتھ جہر مختص ہے، وہ تو ہے قطعی طور پر، اور منفرد کے ساتھ بھی مختص ہے جہر، وہ بھی جہر کر سکتا ہے لیکن اس کو اختیار ہوگا، اور کس وقت اختیار ہوگا؟ وقت میں اختیار ہوگا، وقت کے بعد اختیار بھی نہ رہے گا۔ یہ معنی ہے لأن الجہر یختص اما بالجماعت حتما، اس لیے کیونکہ جہر جو وہ تو خاص ہے یا تو جماعت کے ساتھ حتما قطعی طور پر، چاہے قضا کرے چاہے ادا۔
اور بالوقت فی حق المنفردی، یا جہر وقت کے ساتھ خاص ہے منفرد کے حق میں، اکیلے نماز پڑھنے والے کے حق میں، علی وجہ تخییر کس طریقے پر؟ اختیار کے طریقے پر، ولم یوجد احدہما، اور ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں پایا گیا۔ بھئی کس کی نماز کی بات ہو رہی ہے؟ منفرد کی، اور منفرد قضا کرنا چاہتا ہے کب؟ دن کے وقت، جہری نماز کی قضا کرنا چاہتا ہے دن کے وقت، اور یہاں جماعت بھی نہیں ہے اور وہ وقت بھی نہیں ہے، لہذا دونوں چیزیں نہیں پائی گئیں، لہذا وہ کیا کرے گا؟ آہستہ آواز سے قرات کرے گا۔ یہی بات تو متن میں آئی کہ خافت حتمن ولا یتخیر، قطعی طور پر وہ کیا کرے گا؟ آواز آہستہ رکھے گا اور اس کو اختیار نہیں ہوگا۔ اور آگے وجہ ذکر کر دی، ولم یوجد احدہما، ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز یہاں نہیں پائی گئی منفرد کے لیے، اس لیے یقینی طور پر قطعی طور پر اس کو قرات آہستہ کرنی پڑے گی جب جہری نماز کی قضا کر رہا ہے۔ اور کس وقت کر رہا ہے؟ دن کے وقت کر رہا ہے، تو امام جماعت بھی نہیں ہے، جماعت ہوتی پھر جہری قرات ہوتی، اور وقت بھی نہیں ہے، اگر وقت ہوتا پھر اس کو اختیار ہوتا، تو دونوں چیزیں نہیں پائی گئیں، لہٰذا اس کو قطعی طور پر کیا کرنا پڑے گا؟ آواز کو آہستہ ہی رکھنا پڑے گا، جہری قرات نہیں کر سکتا۔ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔